بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گیلانی صاحب۔ 3 ایشوز ہیں۔ ایک تو جو سڈنی میں بڑا اندوناک قسم کا واقعہ ہوا ہے، ایک فائرنگ ہوئی، اس فائرنگ کے بعد ہر سائڈ کوئی نہ کوئی اپنا پروپیگنڈا کر رہی ہے، خاص کر پاکستان اور انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں ہم ذرا ہٹ کے جو حقائق ہیں وہ آپ اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا ایک ایشو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا، ریٹائرڈ جو آئی ایس آئی کے چیف تھے، اور آپ کی ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ آپ پبلکلی اس کے اوپر آج مجھے امید ہے کہ مجھ سے اور ہمارے دیکھنے والوں سے معذرت کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بارے میں آخر میں بات کروں گا کہ اب مزید جس کو آپ نچوڑنا کہتے ہیں اس میں کون کون سی سمت کے اوپر کیا کیا بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کافی دیر پہلے سے کافی کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ بیسیکلی واقعہ کیا ہوا ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، اور یہ خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تھوڑا سا افغانستان کا بھی کانٹیکسٹ اس میں آ رہا ہے۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ یہ بڑا ایک ظاہر ہے افسوسناک واقعہ، کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو وہ قابل مذمت ہے، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو، چاہے وہ گروہی سطح پہ ہو۔ تو یہ آسٹریلیا کے سڈنی کے ایک بیچ میں جوئش کمیونٹی کا ایک کوئی ایونٹ بھی ہونا تھا اس وقت، تو اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ انہیں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو 2 اشخاص آئے اور ان کے ہاتھ میں گنس تھیں اور انہوں نے بڑا فائرنگ شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں تقریباً کہتے ہیں اب تک 15 سے 16، کچھ 20 بھی کہہ رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، آسٹریلین زیادہ جیوش کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ تو اس میں اصل معاملہ دہشت گردی کے بعد جو ہوا، وہ جو نام آئے ہیں ان میں ایک بچے کا نام آیا ہے جو لڑکا تھا، وہ نوید اکرم۔ تو اس کی وجہ سے اصل میں پروپیگنڈا پھر پھیلنا شروع ہوا، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ریجن کا نام ہے، تو انڈین جو چینلز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خاص قسم کا پروپیگنڈا انڈیا سے اور افغانستان سے بدقسمتی سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں اس طرح کا واقعہ ہو جس کی کوئی آپ خواہ مخواہ کوئی کڑی ملانا چاہیں، عمران خان کی وہ موت والا دیکھیں جو افواہ پھیلائی گئی، یا اس طرح کے اور واقعات ہوئے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آپ بدنام کرنے کی ایک بونڈی کوشش کر لیں، ناکام کوشش کر لیں، بالکل صحیح ہے۔ تو اس پہ پلے کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ نوید اکرم پاکستانی اوریجن سے ہے۔ تو یہ انڈین اور افغانستان کے جو سوشل میڈیا اور مختلف ٹی وی چینلز، آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ زیادہ سنسنی کے ساتھ پھیلاتے ہیں، جو قابل مذمت ہے، وداؤٹ فیکٹ چیکنگ۔ بلکہ میں نے تو ایک ٹی وی چینل پہ اس دن کہا بھی تھا کہ وداؤٹ فیکٹ چیکنگ ون سائڈڈ آپ جو مرضی چلائی جاتے ہیں۔ تو وہ اس کی وجہ سے ہی زیادہ کمپلیکیشن یہاں پہ ہوئی۔ وہ کچھ کہنے لگے جی افغانی ہے، کچھ کہنے لگے جی پاکستانی ہے، کچھ کہنے لگے جی انڈین اوریجن ہے۔ ابھی تک جو آسٹریلین حکومت نے بتایا ہے وہ صرف 2-3 چیزیں ابھی انہوں نے واضح طور پہ بتائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ دونوں جو تھے شخص جو حملہ آور تھے وہ باپ اور بیٹا تھے، یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ باپ اور بیٹا دیکھیں مل کے انہوں نے کیا ان کی آئیڈیالوجی تھی، کیا پلان کیا۔ کچھ انٹرنیشنل نیوز اس کو داعش سے اٹیچ کر رہی ہیں کہ ان سے شاید وہ تھے، متاثر تھے اور اس طرح سے تھے۔ کچھ نے افغانی کا ہے، کچھ اسرائیلی جو سوشل میڈیا اور میڈیا ہے وہ ان کو ایرانی بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی یعنی تک ہر بندے کا اپنا اپنا اینگل ہے، اور اس میں جو وکٹم ہے وہ سچ ہے۔ سچ ہے۔ اور جو پاکستان کے اب چینل چلا رہے ہیں، ابھی تک جو ہم تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کے ہمسائے نے بتایا ہے کہ اصل میں تو یہ انڈین تھے، انڈیا سے آئے تھے۔ تو لیکن جو نیشنلٹی کے بارے میں گورنمنٹ آف آسٹریلیا سے کوئی ابھی تک کلیئر ایک پوزیشن نہیں آئی ہے۔ ٹھیک، جو ابھی تک ان کی پوزیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تھے، باپ 50 سال کا تھا تقریباً، یہ 25 سال کا تھا، اس کا نام نوید اکرم تھا، اس کا نام کچھ اور ساجد سم تھنگ تھا۔ اور یہ 1998 سے مہتاب صاحب یہ شخص جو ہے پاکستان سوری کہہ رہا ہوں، آسٹریلیا آیا تھا، ٹھیک، اور وہاں پہ اس کی پھر ریزیڈنٹ ویزا جو کچھ بھی وہ سسٹم ہے اس کے مطابق وہ سٹیزن بن گیا وہاں لیکن کا۔ سر ایک اور یہ چیز، لڑکا جو ہے یہ وہیں پہ پیدا ہوا، اچھا ایک چیز اس جو کا بیٹا جو ہے مجھے جو میں آپ سے ساتھ ہی پوچھنا حملہ چاہتا آور ہوں ہے۔ کہ اس کی کوئی پاکستانی شناخت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ہاں جی، ابھی انڈین بھی نہیں آئی، افغانی بھی نہیں آئی، ایرانی بھی نہیں آئی،
یہ ٹھیک تو ہے، دیکھیں وہ جو حکومت ہے آسٹریلیا کی واضح طور پہ بتائے گی، ابھی تک وہ شاید اس کو خاموشی سے چیک کر رہے ہیں یا وہ تو فیکٹ چیکنگ مخفی، کے بعد بتائیں ہاں گے نا مخفی بالکل. رکھ رہے ہیں یا کیا ان کی وہ انویسٹیگیشنز والوں کے معاملات ہیں، لیکن انتہائی کنڈیمنیبل واقعہ یہ دیکھیں. اور اس طرح کے واقعات آبویسلی پیس کو سیبوٹاج کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوا ہے، جو افغانی چلتا رہا، افغانی ہے اس کا جو آپ نے کہا تھا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوا کہ جرمنی نے واضح طور پہ فوری طور پہ ایک میٹنگ بلائی، اور جرمنی کی جو حکومت ہے اور وزارت ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گزین افغان انہوں نے لینے تھے، ہوں. انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ہم ابھی کوئی بھی پناہ گزین افغانی نہیں لے رہے ہیں. امیجیٹلی انہوں نے فل سٹاپ، بلکہ جو ویٹنگ میں بھی انہوں نے کہا ویٹنگ والے بھی پیچھے رہ جائیں، ہم کسی کو نہیں لے رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں نیگیٹو امپیکٹ اس طرح کی چیزوں کے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اچھا کو وہ پتہ ہے جو بڑی مشکل سے جرمنی پہلے ہی 2 سال رکے ہوئے تھے، کیونکہ جو نئی حکومت آئی تھی سخت مخالف تھی اس چیز کے. پھر وہ امیگریٹس بڑی کے بالکل. تنقید کے بعد انہوں نے 200-250 ابھی ریسنٹلی ایک لیے ہیں واپس، جو 3-4 سال سے اتفاق سے، جس میں اکثریت پاکستان میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت تو پاکستان نے بڑا جینرسلی بارڈر کھولے تھے، اور جو سارے لوگ تھے جو طالبان سے متاثر تھے ان کو یہاں پہ بلایا تھا، پناہ دی تھی. یہاں پہ جو دوسرے کنٹریز سے ان کے ساتھ یہ پاکستان کی جنراسٹی کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. 2 سال ان کو یہاں پہ مختلف ہوٹلز میں رکھا گیا، ان ملکوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا گیا، پھر ان ملکوں کے جانے والوں کو کیٹیگرائز کر کے مختلف ہوٹلز میں ان ملکوں نے رکھا، لیکن سرزمین تو پاکستان کی تھی نا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے اور اس واقعے کے بارے میں بات اور کرنے میں آج یہ سر، پراپیگنڈے ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بندہ اس کو پکڑ رہا ہے ہاں اس کی احمد نیشنلٹی کون سی ہے؟ احمد نامی، ان کی نیشنلٹی بھی واضح طور پہ ابھی نہیں بتائی گئی. یہاں پہ بھی پھر اپنا اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش تھی، لیکن زیادہ لگتا ہے ان کے نام سے تو لگتا ہے کہ وہ عرب ریجن کے ہوں گے، مڈل ایسٹ سائڈ کے ہوں گے. کچھ صحیح. لوگوں نے اس کو پاکستانی بھی ہو سکتا ہے. پاکستانی بنا دی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ تو آ جائے گی. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس واقعے کی تحقیقات کی بجائے، اس واقعے کی مذمت کی بجائے، اس واقعے کے پس منظر میں جانے کی بجائے، یہاں پہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا اتنا ہو گیا کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نیشنلٹی کھیلنا پہلے شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک یہ ہے. ہوئے گا پاکستانی جی، یہ ہوئے گا انڈین جی، یہ ہوئے گا افغانی جی، یہ ہوئے گا ایرانی جی. اور اس میں سب سے بڑا وکٹم میں نے کہا سچ ہوتا ہے. اچھا سر، ٹروتھ ہوتا ہے بالکل. اگر کوئی امپورٹنٹ آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے تو اگلے ٹاپک پہ آتے ہاں ہیں. آ جائیں آپ فیض حمید صاحب پہ. اب آپ نے آپ یہ بتائیں سب سے پہلے، پسندیدہ اور فیوریٹ سبجیکٹ ہے. جنرل تو نہیں میں کہتا آپ کے فیوریٹ ہیں، لیکن یہ میں تھے نے آپ کسی زمانے میں، مجھے بڑے آپ میرا خیال ہے ان کے معترف تھے، میں کبھی بھی ان کا ان کی معترف نہیں رہا. صلاحیتوں کے بھی معترف نہیں تھے. میں کبھی بھی ان کی صلاحیتوں کا معترف نہیں رہا. مجھے یہ بتائیں آپ کی ساری پریڈکشنز اور ساری اسیسمنٹس غلط کیوں ثابت ہوئی؟ نہیں غلط نہیں ثابت ہوئی. دیکھیں میری ایک اسیسمنٹ تھی، ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا کہ بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو میں ایک تو ظاہر ہے اسیسمنٹ غلط ہو بھی جاتی ہے، آپ کا خیال تھا کہ ہو جائے گی، میرا خیال تھا کہ نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ابھی بھی چل رہی ہے. ایک یہ چل رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں جا کے ان کو ریورس میں ہو جائے گا، اور یا سر مجھے یہ نہیں پتا، نمبر 1. مجھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی انٹینشن شو کر دی. ہاں جی، اور میں آپ کو یہ اس سے آگے کی جو آپ نے بات کی، اب میں اپنی اسیسمنٹ کو غلط کر کے آگے کی اب یہ بات دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہ معافی نامہ اور اپیل جانی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور انہوں نے بھی مسترد کر دینا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے کہیں، وہ بھی کچھ سالوں بعد سیٹل ہونا ہے. لیکن جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ فیض حمید کو فی الوقت کوئی ریلیف ملے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپروور بنیں گے شاید عمران خان کے خلاف. آپ کے دوست فیصل واڈا اس طرح کی باتیں آ کے چینلز پہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے. ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ میں بتاتا ہوں مجھے کیا پتہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو رکھا کہاں پہ جائے گا. پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں اڈیالہ، لیکن کچھ لوگ ابھی ہمیں تو نہیں پتہ. دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایس پی آر کی، اگین اب کرٹیسائز تو ہم اتنا تو میرا خیال ہے رائٹ ہے ہی ہمیں بات کرنے کا، مختلف چینلز پہ بھی یہ بات ہوئی ہے، بڑی ویگ قسم کی ہے نا. دیکھیں اس میں بہت کلیئرٹی سے یہ نہیں بتایا گیا، یہ جو 4 ایلیمنٹس ان کے بتائے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اس کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اس کے بعد وہ پرسنل کچھ لوگوں کو کچھ کس طرح کرنا، اس طرح ٹاپ سٹی کا میرے خیال اور میں. جو بھی ہے وہ آپ کو کلیئرلی بتانا چاہیے نا یار کہ کیا ہے. اس کو گول مول رکھ کے ایک پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے. ساتھ میں کہا کہ کچھ پولیٹیکل میٹرز جو کہ کہا جا رہا ہے 9 مئی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جو اپروور والی بات کر رہے ہیں فیصل واڈا کہ عمران خان کی طرف کہ 9 مئی کی طرف اشارہ رکھ کے ٹارگٹ عمران خان کو کیا جا رہا ہے. یہ تو چلیں باتیں سیاسی طور پہ دیکھیں استعمال کیا جا رہا ہے، موجودہ حکومت کر رہی ہے یا موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں مہتاب صاحب کہ جس طریقے سے
بے دریغ طریقے سے طاقت کا، اختیار کا غلط، ناجائز یا اندھا دھند کا استعمال کیا گیا اس دور میں 2018 کے الیکشنز میں، اور اس کے بعد جو کچھ میڈیا کے ساتھ کیا گیا اس وقت، خود جیو کے ساتھ کیا آپ کو پتہ ہے، بلاسفیمی کا نام لے کے بعد میں تو اس کی بہت پرانی بات ہے، اس کے بعد بھی بڑا کچھ ہوتا رہا. تو میڈیا کے ساتھ کتنا کچھ کیا گیا، اینکرز کو کس طرح لے آف کیا گیا، یہاں پہ دباؤ کے ساتھ سارا کچھ کیا گیا. تو یہ جو طاقت کا بے پناہ استعمال ہے، چاہے وہ کل تھا، چاہے وہ آج ہے یا آئندہ ہو، وہ میرا خیال ہے کہ جو حامد میر نے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آرٹیکل لکھا، تو اس آرٹیکل کا لب لباب جب میں نے وہاں بیٹھے ہوئے پڑھا تو یہی تھا کہ دیکھیں فیض حمید تو ایک مائنڈ سیٹ کی سمبل ہے. اصل انہوں نے میں یہ اس لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ، تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ نے کیسے روکنا ہے؟ سوال یہ ہے. آپ نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی، نئی حکومت آ گئی جس کی پرانی اسٹیبلشمنٹ اور پرانی حکومت سے نہیں بنتی تھی، تو آپ نے ایک احتساب کر لیا، پھر آگے کوئی آئے گا تو وہ اور کر لے گا. تو یہ سلسلہ نہیں ہے. یا تو ایک رول آف لا ہو تو پراپر ہو، اور کسی کو ایک بھی بات میں آپ سیاست کو میں بتاؤں سر، مداخلت کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ بات میں اتفاق کی بات ہے، یہ حکومت یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں سیاست سے الگ رکھا جائے. لیکن یہ بھی کتنی وہ کہتے ہیں کہ ڈائیکاٹمی ہے اس کی، کہ دیکھیں وہ خود جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، میری بات ایک سنیں. میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے. میں اس کو خوش آئند کیوں کہتا ہوں؟ جناب میں خوش آئند اس وجہ سے کہتا ہوں کہ نو ون شوڈ بی ابو دا لا. کوئی بھی آئیڈیلی تو یہی ہے نا. آئیڈیلی نہیں، کسی بھی وائبل اسٹیٹ کا یہ بنیادی یہ کام. آپ جیسے آئیڈیلزم والے لوگ خوش ہو اچھا جاتے یار، ہیں. بات کرنے دیں گے، بات کرنے کی ہاں اجازت ہے. تو یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے لیکن اس ڈیسیژن کا کچھ آگے جا کے اس کے کچھ ریپریکشنز بھی ہیں. ان ریپریکشنز یہ ہیں کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ غلط ہے، تو جو آج ہو رہا ہے اس کا بھی احتساب ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ احتساب میں پک اینڈ چوز کریں کہ وہ جی مثلاً گیلانی صاحب جو ہے جی بڑے خوبصورت آدمی ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو میں ان کا احتساب تو کروں گا. مہتاب جو ہے وہ جی میں اس کا تو احتساب نہیں کروں گا چونکہ وہ میرا دوست ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. اگر رول آف لا آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے. پھنسایا تو مجھے ہی ہے نا. پھر بھی آپ نہیں، میں خود بھی پھنسا ہوا ہوں. آپ نے کہا ان کا نہیں کرنا. نہیں، آپ میں کا دوست ہے. مثال دے رہا ہوں. تو بنیادی طور پر یہ پک اینڈ چوز جو ہے نا، یہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. یہ رول آف لا کے لیے اچھی نہیں ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. تو جو نئی ترمیمیں آئی ہیں ایسی ہی آئی ہیں آپ کے خیال میں؟ سر جی یہ میں آپ کو یہ ترمیمیں ختم بھی ہو جاتی ہیں نا. نہیں ابھی تو نہیں ختم ہو رہی. ابھی تو جو پاور میں کیسے ختم ہوں گی. ہاں. میں یہی تو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پاور صرف ایک ذات کو جو ہے نا وہ ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. ایبسلوٹ پاور جو ہے نا وہ انسانوں جتنی بھی اپنے ارد گرد دیواریں اور اسار قائم کر لیں. مقصد یہ کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے مہتاب حیدر صاحب کہ یہ جو سارا کچھ کہا جا رہا ہے اور بڑا آپ جس کو آئیڈیلزم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا ہے، قابل ستائش ہے، اور کچھ لوگ مائنڈ سیٹ کہہ رہے ہیں اور یہ کویشچن اٹھا رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہی دیکھنا ہے کہ کیا یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تھی، کیا یہ کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، یا کہ واقعی یہ رول آف لا کے لیے کیا گیا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں جو کہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. لیکن اگر یہ آپ کی نظر میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں. سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو پھر بھی فائدہ نہیں ہے نا. باتیں یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. ہاں، وقت کا فیصلہ ہوگا اور وقت کا فیصلہ ٹھیک ہوگا. اچھا بہرحال آپ نے معذرت نہیں کی اس کے اوپر. نہیں معذرت میں تو کر چکا ہوں کہ میری اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے جناب عالی. آپ کو کان پکڑ کے معافی مانگنی ہے تو وہ بتا دیں. لیکن یہ ہے کہ اسیسمنٹ ہوتی ہے نا یہ بھیا، غلط بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ. تو ابھی آگے جا کے دیکھیں وہ پوری طرح آپ کی صحیح ہوتی ہے، پوری طرح میری صحیح ہوتی ہے. پولیٹیکل لوگوں سے جا کے جو ہے نا ذرا گپ شپ لگایا کریں، اور آپ کے جو اصل میں دوست ہیں نا ان کے ساتھ بھی بیٹھا کریں. پولیٹیکل لوگ جن سے گپ شپ لگاتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں آپ گپ شپ لگاتے اصل دوستوں کے ساتھ؟ تو لگائیں نا. میں نے تو کبھی کوئی بار نہیں. آپ جایا کریں، کورٹ بھی جایا کریں، باقی جگہوں میں بھی جایا کریں. آپ لگا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھے. اچھا جی، آپ عوام کی بات کریں، چھوڑیں آپ خاص لوگوں کی بات کرتے رہتے ہیں. اچھا آخری بات یہ ہے بھائی جان، وہ آئی ایم ایف کے بارے میں. آئی ایم ایف کی رپورٹ آ گئی. اس رپورٹ میں متعدد چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں. کوئی
64 کے لگ بھگ IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں جو کہ بڑھ رہی ہیں. حکومت حالانکہ کہتی ہے کہ حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ کوئی نئی ان میں سے کوئی شرائط نہیں ہے جی. ویسے منسٹری آف فائنانس تو خیر کچھ بھی کہہ سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ ایسے تو نہ کہنا، سوچ سمجھ کے کہتے ہیں. سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ کم از کم اس میں سے 1 درجن کے لگ بھگ ایسی کنڈیشنلٹیز ہیں جو IMF نے مزید اس کے اندر شامل کی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتایا بھی جا سکتا ہے اگر منسٹری آف فائنانس اس کے بارے میں مزید سننا چاہتی ہے تو. لیکن جو عوام کو چیز کون سی متاثر کریں گی یہ بتائیں. جی بالکل، ایک تو گیس اور الیکٹریسٹی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. یہ IMF کے ساتھ ریٹرن میں ہم نے ایگریمنٹ کر لیا. پرانا کیا ہوا ہے، پرانا کیا ہوا ہے نا، تو اسی کو ہم نے جو مرحلہ ٹیرف وار. ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کرنی ہے ہم نے. ابھی گیس کی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا، وہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ امپلیمنٹیشن اس کی کر دینی ہے. اسٹرکچرل بینچ مارک جو ہے وہ فروری کا ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے. فروری تک جو ہے، فروری سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے فروری 2026 سے پہلے ہو جائے گا. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تجویز ہے ابھی، اور یہ IMF کے اس میں MEFP کے اندر شامل نہیں ہے، یہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے. بلکہ 2 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ ہے سر کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو 5 روپے مزید بڑھا دیا جائے، اور اس کو جو وہ کوئی 78 ہے تو 80 اور 85 روپیز تک کرنے کی اس کے اندر تجویز ہے. اور یہ پیسے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تجویز ہے سر، وہ میں ابھی تک اس پہ کسی نے بات نہیں کی، میں آپ کے شو کے اندر اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں. اور وہ تجویز یہ ہے کہ یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر 18% GST لگا دیا جائے. یہ بھی تجویز ہے. اور یہ کس کام کے لیے اس کے پیسے استعمال کیے جائیں؟ یہ پیسے استعمال کیے جائیں جو ریفائنریز کی اپ گریڈیشن ہے اس کے لیے. چونکہ پاکستان میں جو پیٹرول کی کوالٹی ہے اس میں یورو 2 یورو 3 استعمال ہوتا ہے. یورو 5 پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں وہ ریفائن کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اور وہ انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ $6 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے 5 جو ریفائنریز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے. اور وہ پٹرول مہنگا کر کے کرنا چاہتے ہیں. وہ اب میں بتا رہا ہوں نا کہ GST لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، لیکن یہ ابھی تجویز ہے. یہ تجویز منسٹری آف پیٹرولیم نے سے فلوٹ ہوئی ہے اور فائنانس منسٹر کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ 3 چیزوں کے اوپر کرتی ہے. NFC کی نیگوسیشنز کس طرف جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کس حد تک کیا جا سکتا ہے. چونکہ ایک یہ بھی ہے کہ بجائے GST لگانے کے پیٹرولیم لیوی لگا دے. چونکہ GST لگانے کا نقصان کیا ہے؟ عوام کو تو بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی نقصان ہے. وفاقی حکومت کو نقصان یہ ہے کہ GST اگر لگائیں گے تو وہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ بن جائے گا، اور اس میں سے 57.5% تو صوبوں کے پاس چلے جائیں گے. یار ٹھیک ہے چلے جائیں، آپ کی بات اگر پوری ہوگی ہے تو میں جلدی سے ماتم کر لوں. کرے ادھر جائیں کسی صوبے کے پاس جائیں، یا لوٹ تو آپ عوام کو رہے ہیں نا بھائی. بالکل مقصد کہ یہ عوام کے لیے ہے. ناظرین، یہ مہتاب حیدر آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ایک چاہے گیس کے نقصان پورا کرنا ہے، چاہے ریفائنری کو اپ گریڈ کرنا ہے. جو آپ پہلے ہی پٹرول سے کما رہے ہیں نا، آپ نقصان پہ تو نہیں بیچ رہے. آپ نے وہ نہیں کرنا. آپ نے پٹرول بڑھا دینا ہے، یا 18% GST لگا کے، یا لیوی لگا کے، یا کچھ لگا کے. بھائی کیوں؟ یہ انتہائی نامناسب تجاویز کون دے رہا ہے یار یہاں پہ فائنانس منسٹری کو؟ کیا آپ غریبوں کو کتنا نچوڑنا چاہتے ہیں؟ ایک وجہ مجھے چھوڑیں یار آپ. کیا یہ میرے مطلب ہے کہ کیوں پاکستان کے عوام کیوں ریفائنریز کے لیے پیسے دیں؟ ایک وجہ میں آپ نہیں کو مجھے بتائیں کیوں دیں. میں اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک انفارمیشن اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے دو. وہ انفارمیشن یہ ہے بھائی جان کہ پاکستان میں اب جو حالات اور معاملات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ نے عوام کو نچوڑنا ہی نچوڑنا ہے. ایک بات جو امپورٹنٹ ترین میں کرنا چاہتا ہوں، یہ حکومت جتنے دعوے کرتی ہے نا کہ ہم نے جی اکنامک اسٹیبلائزیشن کر لی، ہم نے پتہ نہیں کیا تیر جو ہے وہ چلا لی ہے، ایک سنگل فیکٹر جو ہے نا اس نے پاکستان کو بچایا ہے.
سنگل فیکٹر یہ ہے کہ دنیا میں اس ٹائم جو آئل کی پرائسز ہیں وہ کم ہیں. اگر یہ $60 سے بڑھ کے خدا نخواستہ $80 یا $100 ہو جائے خدا نخواستہ, تو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو سارے کے سارے ڈپلیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, اور ہم وہیں پہ آ کے کھڑے ہوں گے جہاں سے ہم نے 2 سال پہلے سفر جاری کیا تھا. تو لیکن حکومت اس کوشچن کو کس طریقے استعمال کرنا چاہتی ہے؟ اپنے جو انیفیشنسیز ہیں, اپنی جو نااہلیاں ہیں, ان نااہلیوں کو ختم کرنے کے بجائے وہ عوام کے اوپر بوجھ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے اور تمام عوام کو بھی سوچنا چاہیے کب تک برداشت کیا جائے گا, کیسے برداشت کیا جائے گا. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے, افسوسناک صورتحال بھی ہے. ایک اور بھی خبر دے دوں اگر اجازت دیں. انفلیشن آپ کی پھر اوپر نیچے ہو رہی ہے, وہ جو جی بڑی سٹیبل ہو گئی ہے, یہ کچھ ہو گیا کچھ مہینوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی بڑھ ہی رہی ہے. اب جو آئی ایم ایف کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ مزید بڑھے گی. ایک خبر مجھے ضرور دینے دیں, اور یہ بھی ایک میں آپ کو ایک شاکنگ قسم کی جو ہے نا وہ دے رہا ہوں. بھائی جان, یہ جو سولر ہے نا, اس کے اوپر بھی بڑی سوچ و بچار جاری ہے کہ سولر اکھاڑ کے لے جائیں آپ. جس طرح آپ اے سی اور یہ ڈی سی جاتے ہیں, لوگوں کے نجائز تجاوزات اٹھا رہے ہیں اور اس کے نام پہ روزگار بھی بند کر رہے ہیں لوگوں کا, تو آپ اٹھا لیں پھر کمیٹیاں بھیجیں. ابھی میں رک رہا ہوں کہ خبر میں نہیں دے رہا آپ کو, لیکن میں یہ بتا رہا شروع کر دیں یار. یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سولر کا جو نظام ہے, جن لوگوں کے پہلے نیٹ میٹرنگ لگی ہوئی ہے ان کی تو وہ جاری رہے گی جس حساب سے جو ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ کا. لیکن یہ جو نئے آنے والے ہیں نا, مثلا آپ میرا خیال ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. سولر اکھاڑ کے لے جائیں گے, کیا کر لیں گے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا نا, ذرا میں تھوڑا سا کیوریاسٹی برقرار رکھنا چاہتا ہوں. آئندہ کیا کر لیں گے یار, آپ کیا کر لیں گے؟ مجھے آپ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مزید مہنگی ہوں گی. مزید وہ کہیں گے خریدو ہی نہ. نہیں, یہ تو کمیٹیاں بھیجیں, آپ سولر اکھاڑ کے لے جانا شروع کر دیں لوگوں کو. آپ ٹھیک ہے کہیں یار, آپ پاکستان کے عوام ہیں, آپ محکوم ہیں, آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ ڈر کے مارے سولر گھروں کے اندر لگانا شروع کر دیں, تو بجلی کہاں سے وہ لیں گے؟ سولر نے تو باہر ہی لگنا ہے. جی بالکل. تو یہ تو بہت ہی ڈارک قسم کی اور بہت ہی ایک افسوسناک قسم کی تصویر پیش کر رہے ہیں مہتاب حیدر اس حوالے سے, اور اس پہ ساری سیاسی جماعتوں کو, وہ جماعت اسلامی پتہ نہیں یہاں پہ کہاں جا کے چھپ جاتی ہے, اس کی کو گگی بن جاتی ہے کہتے ہیں. تو جماعت اسلامی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, آپ چاہتے ہیں کیا ایکٹیو ہے؟ زیرو ایکٹیو ہے. بات نہیں ہے حافظ صاحب کی, سن لو آپ. جو حافظ صاحب دوسرے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, ان سے کہتے ہیں باتیں کریں, اور جو نہیں سننا جس کو وہ بولی جاتا ہے یار. چلے میرے خیال میں اجازت لے لیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.